کی آنے والی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جہاں پر آپ بہت ہی غصے سے اسلم کہتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے باہر اپنے بیٹے کو لے کر، کیونکہ میں تمہاری اور تمہارے بیٹے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بات سن کر آپ داؤد سیٹھ تو اپنے بیٹے کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بھی نہیں بتانا چاہتا اور کہتا ہے کہ اسلم تم بہت غلط کر رہے ہو، میرا بیٹا پیا کو پسند کرتا ہے اور وہ پیا کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا ہے اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں نے کہا نا کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ممکن ہی نہیں، نہ تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا کبھی ہوگا۔ یہاں پر جس طرح وہ بدتمیزی کرتا ہے تو یہ دیکھ کر الیار کہتا ہے کہ انکل اب آپ نا انصافی کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے میں اپنے ڈیڈ کی انسلٹ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ تم جانتے بھی ہو اپنے باپ کو۔ اتنے میں یہ بات سن کر اب تبھی داؤد سیٹھ کہتے ہیں کہ چلو الیار، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ یہ بات سن کر الیار کہتا ہے کہ نہیں ڈیڈ، ہمیں یہاں سے نہیں چلنا چاہیے۔ ابھی بات کرتے ہیں نا کہ انکل اس طرح کیوں کر رہے ہیں، آخر یہ سب کچھ کرنے کی وجہ کیا ہے، ان سے پوچھنا اب ضروری ہے۔ یہ بات سن کر داؤد سیٹھ تو اب خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بیٹا، تمہیں کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ چلو ابھی اور اسی وقت ہم گھر چلتے ہیں۔ یہ بات سن کر اب الیار کافی حیران بھی ہے۔ الیار تو واقعی پیا سے محبت کرتا ہے، وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اور یہاں پر کہتا ہے کہ ڈیڈ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پیا کے باپ کو آخر ہو کیا گیا ہے، اس نے آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور آپ نے کچھ کہا بھی نہیں، میں ان کا منہ توڑ دیتا جس طرح وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ یہ بات سن کر داؤد سیٹھ کہتا ہے کہ کیا تم پیا کو پسند نہیں کرتے؟ تو یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کب کہا کہ میں پیا کو پسند نہیں کرتا؟ اگر میں اسے پسند نہ کرتا ہوتا تو کیا میں آپ لوگوں کو وہاں لے کر جاتا؟ بالکل بھی نہیں، میں اسے پسند کرتا ہوں تو آپ کو وہاں پر لے کر گیا تھا۔ یہ بات سن کر داؤد سیٹھ کہتے ہیں اسی لیے خاموش رہا کیونکہ تم اس لڑکی سے بے انتہا محبت کرتے ہو، اس لیے وہ لڑکی تمہاری ہی ہوگی، کسی اور کی میں اسے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن یہاں پر اب جیسے ہی اس کی بیوی پوچھتی ہے تو وہ اسے بھی کچھ سچ نہیں بتاتا۔ کہتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے باہر اپنے بیٹے کو لے کر، کیونکہ میں تمہاری اور تمہارے بیٹے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بات سن کر اب داؤد سیٹھ تو اپنے بیٹے کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بھی نہیں بتانا چاہتا اور کہتا ہے کہ اسلم تم بہت غلط کر رہے ہو، میرا بیٹا پیا کو پسند کرتا ہے اور وہ پیا کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا ہے اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں نے کہا نا کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ممکن ہی نہیں، نہ تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا کبھی ہوگا۔ یہاں پر جس طرح وہ بدتمیزی کرتا ہے تو یہ دیکھ کر الیار کہتا ہے کہ انکل اب آپ نا انصافی کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے میں اپنے ڈیڈ کی انسلٹ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ تم جانتے بھی ہو اپنے باپ کو۔ اتنے میں یہ بات سن کر اب تبھی داؤد سیٹھ کہتے ہیں کہ چلو الیار، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ یہ بات سن کر الیار کہتا ہے کہ نہیں ڈیڈ، ہمیں یہاں سے نہیں چلنا چاہیے۔ ابھی بات کرتے ہیں نا کہ انکل اس طرح کیوں کر رہے ہیں، آخر یہ سب کچھ کرنے کی وجہ کیا ہے، ان سے پوچھنا اب ضروری ہے۔ یہ بات سن کر داؤد سیٹھ تو اب خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بیٹا، تمہیں کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ چلو ابھی اور اسی وقت ہم گھر چلتے ہیں۔ یہ بات سن کر اب الیار کافی حیران بھی ہے۔ الیار تو واقعی پیا سے محبت کرتا ہے، وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اور یہاں پر کہتا ہے کہ ڈیڈ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پیا کے باپ کو آخر ہو کیا گیا ہے، اس نے آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور آپ نے کچھ کہا بھی نہیں، میں ان کا منہ توڑ دیتا جس طرح وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ یہ بات سن کر داؤد سیٹھ کہتا ہے کہ کیا تم پیا کو پسند نہیں کرتے؟ تو یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کب کہا کہ میں پیا کو پسند نہیں کرتا؟ اگر میں اسے پسند نہ کرتا ہوتا تو کیا میں آپ لوگوں کو وہاں لے کر جاتا؟ بالکل بھی نہیں، میں اسے پسند کرتا ہوں تو آپ کو وہاں پر لے کر گیا تھا۔ یہ بات سن کر داؤد سیٹھ کہتے ہیں اسی لیے خاموش رہا کیونکہ تم
اس لڑکی سے بے انتہا محبت کرتے ہو، اس لیے وہ لڑکی تمہاری ہی ہوگی، کسی اور کی میں اسے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن یہاں پر اب جیسے ہی اس کی بیوی پوچھتی ہے تو وہ اسے بھی کچھ سچ نہیں بتاتا۔